السلام علیکم عزیز طلبہ، گیریزن کالج سے آن لائن کلاسز کے سلسلے میں ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ عزیز طلبہ، پچھلے لیکچر میں ہم نے نظم ہلال استقلال کا مطالعہ شروع کیا تھا، اور جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ نظم حفیظ جالندھری کی کہی ہوئی نظم ہے، اور اصل میں یہ نظم اس ایوارڈ کے بارے میں ہے، اس اعزاز کے بارے میں ہے جو 1965 کی جنگ میں لاہور، سیالکوٹ اور سرگودا کے شہریوں کو حکومت پاکستان نے ان کی جمع بندی اور ان کی بہادری، ان کی مستقل مزاجی، ان کی ثابت قدمی کے سلے میں عطا کیا تھا۔ عزیز طلبہ، یہ جو ہلال استقلال کا ایوارڈ اور اعزاز ہے، یہ ایک پرچم کی شکل میں تھا، پرچم کی صورت میں تھا، لیکن یاد رکھیے گا یہ قومی پرچم نہیں ہے، یہ پاکستان کا جھنڈا نہیں ہے، بلکہ یہ علیحدہ سے ایک پرچم تھا جو اعزاز کی صورت میں جو ہے وہ ان شہروں کے شہریوں کو دیا گیا۔ یہ پاکستانی جھنڈے سے اگرچہ ملتا جلتا ہے، اسی طرح کا جھنڈا ہے، لیکن اس کا جو سفید حصہ ہے اس میں کچھ تبدیلی کی گئی تھی، اور ان تینوں شہروں کے نام جو ہے وہ لکھے گئے تھے، اردو میں بھی اور بنگلہ زبان میں بھی، بنگالی زبان میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مونوگرام جو ہے وہ وہاں لگایا گیا تھا۔ تو حفیظ جالندھری نے اس پرچم کی قصیدہ خوانی کی، اس پرچم کی شان میں ایک نظم کہی کہ یہ پرچم کیوں عطا کیا گیا، کس لیے عطا کیا گیا، اور یہ پرچم کس بات کی علامت ہے۔ ہم نے پہلے شعر میں دیکھا تھا کہ اس پرچم کو حفیظ نے پاکستان کے استحکام اور مضبوطی کی علامت قرار دیا، اور ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ یہ پاکستانی عوام کی اور فوج کی ثابت قدمی کو، مستقل مزاجی کو، ان کی بہادری اور جرأت کو ظاہر کرتا ہے کہ پاکستانی فوج نے اور پاکستانی عوام نے مل کر کس طرح اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو، جو وسائل میں بھی ہم سے زیادہ تھا، طاقت میں بھی ہم سے زیادہ تھا، کس طرح شکست فاش سے دوچار کیا۔ اب دوسرے شعر میں ہم دیکھتے ہیں کہ حفیظ جالندھری کیا کہتے ہیں۔ ہلالی خنجر انگشت شہادت کا اشارہ ہے، یہ سیف اللہ کا پرتو فلک پر آشکارا ہے۔ ہلالی خنجر یعنی وہ خنجر جو ہلال کی شکل کا ہو، پہلی رات کے چاند کا ہو، گویا خنجر کو پہلی رات کے چاند سے تشبیہ دی۔ ہلالی خنجر انگشت شہادت کا اشارہ ہے۔ انگشت شہادت، انگشت کہتے ہیں انگلی کو، اور انگشت شہادت کے انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی جو ہم عموماً نماز پڑھتے ہوئے جب ہم تشہد پڑھتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور تو حضور اللہ کی وحدانیت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتے ہیں، اس انگلی کو اٹھاتے ہیں، بلند کرتے ہیں۔ گویا پہلے خنجر کو ہلال سے تشبیہ دی، اور پھر انگشت شہادت کو، ہلالی خنجر کو انگشت شہادت سے تشبیہ دی، یعنی پورے جو ہلالی خنجر جو ہلال کی شکل میں، ہلال کیا ہے؟ پہلی رات کا چاند ہے جو کرب کی شکل میں ہوتا ہے، سو جو خنجر ہے وہ بھی بعض اوقات جو ہے وہ کرب کی شکل میں ہوتا ہے، سو ہلالی خنجر انگشت شہادت کا اشارہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جو اس پرچم پر بنا ہوا ہلالی خنجر ہے، ہلال کی طرح کا پہلی رات کے چاند کی صورت کا خنجر ہے، یہ دراصل اشارہ ہے اس انگلی کی طرف جو شہادت کی انگلی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ گواہی دیتی ہے اللہ کی وحدانیت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، یہ سیف اللہ کا پرتو فلک پر آشکارا ہے۔ سیف اللہ یہ بطور تنویہ آیا، یہ خالد بن ولید کا لقب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عطا کیا۔ ایک بہت ہی بہادر جرنیل، سپاہی، جن کی سربراہی میں یا قیادت میں مسلمانوں نے بے شمار جنگیں کی تھیں۔ خالد بن ولید وہ سپاہی ہیں کہ جس جنگ میں بھی حصہ لیا فتح یاب ہوئے، کبھی شکست نہیں کھائی۔ تو ان کو بطور تنویہ استعمال کیا۔ پرتاؤ کہتے ہیں عکس کو، فلک کہتے ہیں آسمان کو، آشکارا ہے، ظاہر ہے۔ تو کہتے ہیں یہ سیف اللہ کا پرتاؤ فلک پر آشکارا ہے، یعنی یہ حضرت خالد بن ولید کی بہادری کا عکس ہے جو کہ آسمان پر ظاہر ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے یہ ہم تشریح میں دیکھیں گے، پہلے اس کا نثری مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ اس پرچم پر بنا ہوا ہلالی خنجر، اس پرچم پر بنا ہوا ہلالی خنجر حضرت خالد بن ولید کی تلوار کا
اور اس بات کی علامت ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے والے ہیں۔ عزیز طلبہ، اب یہاں 2-3 نکات یاد رکھنے کے قابل ہے تشریح کے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہلالی خنجر کو انگشت شہادت سے تشبیہ دی گئی۔ جب کبھی شعر میں یا نثر میں تشبیہ آ جائے یا تلمیح آ جائے تو تشریح آسان ہو جاتی ہے آپ کے لیے کہ آپ اس تشبیہ کا ذکر کرتے ہیں کچھ لائنوں میں، اور تلمیح ہے تو واقعہ بیان کرتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے تشریح آسان ہو جاتی ہے۔ تو یہاں بھی یہ آپ نے ایک یہ تشریح کو یاد رکھنا ہے کہ تشریح کرتے ہوئے کہ جو ہلالی خنجر ہے، ہلالی خنجر سے مراد ویسے تو کیا ہو گیا کہ وہ خنجر جو ہلال نما ہو، لیکن مرادی مطلب اس پرچم پر بنا ہوا جو پہلی رات کا چاند ہے، گویا وہ خنجر کی علامت ہے، اور وہ جو خنجر کا نشان ہے وہ ظاہر کر رہا ہے انگشت شہادت کو۔ اور پھر دوسرے حصے میں تلمیحات کے پاس آ گئی۔ سیف اللہ حضرت خالد بن ولید کا لقب ہے، یہ سیف اللہ کا پرتاؤ فلک پر آشکارا ہے، گویا یہ بہادری کو ظاہر کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت خالد بن ولید کے کارنامے بہت زیادہ ہیں کہ کس طرح انہوں نے اسلام کے لیے جنگیں لڑی، کس طرح فتوحات حاصل کی، اور پھر یہ ایسے شجاع تھے اور ایسے بہادر تھے کہ کسی جنگ میں انہیں شکست کا سامنا جو ہے وہ نہیں کرنا پڑا۔ اب تشریح طلب شعر میں حفیظ جالندھری نے پرچم پر بنے ہوئے چاند کو پہلی رات کے خنجر سے تشبیہ دی اور پھر اس خنجر کو انگشت شہادت سے تشبیہ دی۔ گویا یہ پہلی رات کا جو چاند کی جو علامت بنی ہوئی ہے پرچم پہ، یہ ظاہر کرتی ہے اس انگشت شہادت کو جو ہم اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ دیکھیے چمکتا ہوا چاند تارا ہے یہ، بہت اونچا پرچم ہمارا ہے یہ۔ اب دیکھیے کہ پرچم کسی بھی قوم اور ملک کی غیرت اور حمیت کی علامت ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب اسلامی پرچم ہے، جب مسلمانوں کا پرچم ہے، جب ایک مسلمان ملک کا پرچم ہے، یا مسلمانوں کو ان کے بہادری کے اعزاز میں ملا ہوا پرچم ہے، ظاہر ہے کہ وہ کس لیے حاصل کیا گیا؟ اللہ کی وحدانیت پر لڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ کی عظمت اور حرمت کو بچانے کے لیے، آپ کی حرمت کا دفاع کرنے کے لیے ظاہر مسلمان لڑتا ہے۔ تو یہ جو پرچم ہے، اب یہ علامت ہے اس چیز کی کہ ہم مسلمان اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ماننے والے ہیں۔ گویا یہ جو پرچم ملا ہے یہ بہادری کے صلے میں تو ملا ہے، لیکن بہادری کیوں دکھائی ہے ان 3 شہروں کے شہریوں نے؟ وہ اس لیے کہ وہ اللہ کی وحدانیت برقرار رہے۔ گویا یہ پاکستان اسلامی ملک ہے، یہ قائم رہے گا تو یہاں اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہوتا رہے گا، یہاں مسلمان موجود رہیں گے تو اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، گویا اللہ کی جو توحید ہے وہ برقرار رہے گی، وہ قائم رہے گی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے نام لیوا یہاں موجود رہیں گے، آپ کی ذات کے نام لیوا یہاں موجود رہیں گے۔ تو حفیظ جالندھری کہتے ہیں کہ یہ جو پرچم ہے یہ اس پر بنا ہوا جو چاند ہے، جو پہلی رات کا چاند ہے، یہ خنجر کی علامت ہے، اور اصل میں یہ علامت انگشت شہادت کی ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ کی توحید کو مانتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو مانتے ہیں۔ تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشان ہمارا، یعنی ہم جو مسلمان ہیں ہم تو توحید کے لیے اور رسالت کے لیے ہمیشہ کفار سے جنگ کرتے رہے ہیں، لڑتے رہے ہیں، اللہ کی توحید کے لیے بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے لیے بھی۔ ہمارے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم کفار کو میدان جنگ میں شکست دیں۔ یہ جو توحید اور یہ جو رسالت ہے یہ ہمارے سینوں کا نور ہے، اور یہ نور ہمیں ہمت اور بہادری عطا کرتا ہے۔ دوسرے حصے میں کہتے ہیں کہ یہ جو پرچم ملا ہے اور اس پر جو بنا ہوا چاند ہے
یہ اصل میں حضرت خالد بن ولید کی شجاعت کو، ان کی بہادری کو ظاہر کرتا ہے۔ گویا یہ صرف ایک تلوین حضرت خالد بن ولید کی ہے، یعنی سیف اللہ جو آپ کا لقب تھا، لیکن حقیقت میں یہ ان تمام بہادر اور جری مسلمانوں کے حوالے سے بات کی ہے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ پہلی اسلام کی جنگ بدر سے لے کر پھر صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جتنی جنگیں لڑیں، پھر اس کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں، پھر آنے والے مسلمان خلفاء، اور پھر جب پاکستان بن گیا تو پھر پاکستان کو جن جنگوں کا سامنا کرنا پڑا، اور پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام نے جس جواب مردی اور ہمت سے مقابلہ کیا اپنے دشمن کا، ان سب کی بات گویا کر رہے ہیں۔ یعنی مجاز مرسل ہے کہ ایک شخصیت کا حوالہ دے کر ان تمام شخصیتوں کی بات کر رہے ہیں کہ جنہوں نے کفار کا، اللہ کو نہ ماننے والوں کا، اسلام کا انکار کرنے والوں کا، مسلمانوں کے مقابلے پر آنے والوں کا مقابلہ کیا اور ان کو شکست دی۔ تو گویا یہ جو پرچم ہے، یہ آسمان پر جو پہلی رات کا چاند ظاہر ہوتا ہے، وہ چاند ہی اس پرچم پر ہے۔ گویا یوں لگتا ہے کہ اس پرچم پر بنا ہوا پہلی رات کا چاند یہ صرف علامت نہیں ہے، بلکہ یہ پرچم آسمان ہے، اور اس پہ بنا ہوا چاند حضرت خالد بن ولید اور دوسرے جو جری مسلمان تھے ان کی بہادری کو اور ان کی شجاعت کو ظاہر کر رہا ہے۔ گویا ان کی بہادری اور شجاعت کا عکس ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب ہو، کار آفری، کار کشا، کار ساز۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، یعنی یہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ۔ یہاں سیف اللہ لفظی مطلب ہوتے ہیں اللہ کی تلوار، تو گویا اللہ کی تلوار جو اللہ کے لیے لڑتا ہے، اللہ کی خاطر لڑتا ہے، تو گویا وہ ہاتھ اس کا نہیں، وہ اللہ کا ہاتھ ہے، اس بندے کا ہاتھ جو اپنے رب پر یقین رکھتا ہے، جو اپنے آپ کو پہچانتے ہوئے اپنے رب کی پہچان حاصل کر لیتا ہے، تو گویا اس کا ہر عمل جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ یہ جو وہ عمل سر انجام دے رہا ہے یہ اللہ کے احکامات کے مطابق سر انجام دے رہا ہے۔ آئیے طلبا اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس شعر میں حفیظ جاوید نے اس بچوں کے حوالے سے کیا کہا۔ ہلال خنجر قومی عطیہ ہے شہیدوں کا، جو خود قربان ہو کر بھر گئے دامن نویدوں کا۔ ہلال خنجر قومی، ہلال نہیں پہلی رات کا چاند، خنجر قومی یعنی قوم کا خنجر، ہلال خنجر قومی لفظی مطلب ہوگا قومی خنجر کا چاند، لیکن ظاہر ہے کہ ہم لفظی مطلب یہاں نہیں لیں گے، یہاں مرادی مطلب لیں گے کہ پرچم پر بنا ہوا پہلی رات کا چاند جو خنجر کی شکل میں ہے، گویا یہ قوم کی علامت ہے، قوم کا نشان ہے۔ ہلال خنجر قومی عطیہ، عطیہ تحفہ، تحفہ عطیہ ہے شہیدوں کا، جو خود قربان ہو کر بھر گئے دامن نویدوں کا، خود قربان ہو کر جنہوں نے اپنی جان قربان کر دی، بھر گئے دامن نویدوں کا، لیکن قوم کی جھولی کو، قوم کے دامن کو مسرتوں سے اور خوشیوں سے بھر دیا۔ کس خوشی سے؟ فتح کی خوشی سے، کامیابی کی خوشی سے، کامرانی کی خوشی سے۔ نصری مفہوم دیکھیے، اس پرچم پر بنا ہوا ہلالی خنجر قوم کو شہداء کی طرف سے عطا کردہ تحفہ ہے، جنہوں نے اپنی جان کے عوض ہمارے دامن خوشخبریوں سے بھر دیے۔ اب دیکھیے عزیز طلبا کہ یہ جو پرچم ملا یہ ان شہریوں کو بہادری کے صلے میں ملا۔ گویا شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں، حفیظ جالندھری تشریح طلب شعر میں کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا بچہ بچہ، پاکستانی قوم کا ہر فرد شجاع بھی ہے اور بہادر بھی ہے، اور مستقل مزاج ہے، ثابت قدم ہے، دشمن سے نہ ڈرنے والا ہے، کبھی نڈر ہے، بہادر ہے، کبھی بھی اپنے سے طاقتور دشمن سے بھی نہیں ڈرتا ہے۔ اور پھر یہ جو نشان پرچم پر بنا ہوا ہے، خنجر کا نشان جو پہلی رات کے چاند کی شکل کا ہے، پہلی رات کے چاند کو ظاہر کر رہا ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ کچھ نشان جو ہے وہ قوموں سے مخصوص ہو جاتے ہیں، جیسے صلیب کا نشان ہے تو وہ عیسائیت سے منسوب ہے، اسی طرح جو ہلال کا نشان ہے، پہلی رات کے چاند کا نشان ہے، وہ مسلمانوں سے منسوب ہے۔ تو جب ہلال کی بات کرتے ہیں، ہلال کو علامت کے طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں اس کی پہلی رات کے چاند کی، تو گویا وہ مسلمانوں کی علامت ہے، مسلمانوں کا نشان ہے۔ تو ہلال خنجر قومی عطیہ ہے شہیدوں کا، تو کہتے ہیں کہ جو نشان
پہلی رات کے چاند کا خنجر کی شکل میں پرچم پہ بنا ہوا ہے، اصل میں یہ تحفہ ہے، اور تحفہ کس کی طرف سے ہے؟ ان شہیدوں کی طرف سے جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں ان شہریوں کو خنجر تحفے میں نہیں دیا گیا تھا، پرچم تحفے میں دیا گیا تھا جس پر یہ نشان بنا ہوا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ خنجر یا تلوار یا بھالا یا نیزہ یہ وہ ہتھیار ہیں جو پرانے زمانے میں جنگ کے لیے استعمال ہوتے تھے، تو گویا یہ بہادری کی علامت ہے یہ ہتھیار۔ تو اصل میں کہہ یہ رہے ہیں کہ ہمارے شہید اس قدر بہادر تھے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے اور اپنے ملک پاکستان کے لیے لڑتے ہوئے بے جگری سے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی، اور اس قربانی کے صلے میں ہی کہ پاکستان یہ جنگ جیتا، اور اس جیت کی وجہ سے ہی ان شہریوں کو یہ نشان ملا۔ گویا یہ جو پرچم ملا، یہ جو اعزاز ملا، یہ جو ایوارڈ ملا، یہ اصل میں شہداء کی طرف سے ایک تحفہ دیا ہے جو کہ اس پرچم کی شکل میں شہریوں کو ملا، اور اس پرچم پر بنا ہوا جو خنجر نما پہلی رات کے چاند کا نشان ہے وہ شہیدوں کی بہادری کو ظاہر کرتا ہے۔ اور دوسرے مصرے میں کہتے ہیں جو خود قربان ہو کر بھر گئے دامن نویدوں کا، یعنی وہ بہادر اور جری فوجی خود تو قربان ہو گئے اپنے وطن پر، اپنے ملک پر، خود تو انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن قوم کا دامن خوشیوں سے بھر گیا۔ قوم کا دامن خوشیوں سے کیسے بھرا؟ کہ ملک کا دفاع ہوا، وطن کا دفاع ہوا، ملک بچ گیا، دشمن کو ملک میں داخل نہیں ہونے دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ قوم کے لیے خوشخبری ہے، قوم کے افراد کے لیے خوشخبری ہے کہ ہمارا وطن محفوظ رہے، ہمارا دیش محفوظ رہے، ہماری سرزمین محفوظ رہے، اور پھر اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمن کو شکست دینا یہ بہت بڑی بات ہے کہ جس کے پاس وسائل نہیں ہوں، طاقت نہیں ہوں، ہتھیار نہیں ہوں، اور ان کے مقابلے میں کم تعداد کی فوج، کم ہتھیاروں کی حامل فوج وہ اتنے بڑے دشمن کو شکست دے۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ وہ شہیدوں اور یہ غازیوں کی بہادری ہی کی وجہ سے یہ ممکن ہوا، ورنہ ظاہر ہے کہ یہ کبھی بھی ممکن نہ ہوتا۔ اب اصل میں جو لوگ شہید ہو گئے، ہمارے جو فوجی شہید ہوئے یا جو قوم کے وہ افراد جو سویلین تھے انہوں نے جام شہادت نوش کیا، یا وہ شہری جو فوج کے ساتھ کھڑے رہے اس کی بھرپور معاونت کی، اصل میں یہ ان کی طرف سے جو ہے وہ تحفہ ہے ایک قوم کے لیے، اور یہ جیت کا تحفہ ہے حقیقت میں کہ جو انہوں نے دشمن پر حاصل کی۔ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس دیش کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ اب ظاہر ہے کہ کسی بھی ملک اور قوم کی کشتی گرداب میں کب پھنستی ہے جب دشمن اس پہ حملہ آور ہوتا ہے، اور پاکستان کے دشمن کو پاکستان بننے کے ساتھ ہی پیدا ہو گئے تھے کہ جو چاہتے تھے کہ پاکستان نہ بنے، اور جب پاکستان بن گیا تو چاہتے تھے کہ یہ قائم نہ رہے خدا نہ خواستہ، اور ظاہر ہے کہ چاروں طرف سے حملہ آور ہوتے رہے، اور ظاہر ہے کہ ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ اب اس کو کس نے سنبھالنا ہے؟ پاک فوج بھی ہماری سرحدوں پر چوکنا چاق و چوبند ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں حیثیت قوم ہم نے بھی سرزمین کا دفاع کرنا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے۔ گویا حفیظ جالندھری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے شہداء وہ چراغ ہیں جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس وطن کے اندھیروں کو ختم کر گئے اور آزادی کا اجالا برقرار رکھا، اور دشمن کو شکست فاش دی، اس کے ارادوں کو خاک میں ملا دیا، اور پھر اس فتح کے نتیجے میں یہ اعزاز پرچم کی صورت میں سیالکوٹ، سرگودا، لاہور کے شہریوں کو ملا۔ گویا شہیدوں نے اپنی جان کو قربان کر دی، لیکن پاکستان کا دفاع کر کے قوم کا دامن خوشیوں سے بھرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس لیکچر کا یہی اختتام ہوتا ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم نظر کے بقیہ اشارہ